اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دوستو، سورہ بقرہ کی آیت 20 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ فرمان ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سنوائی اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو ترجمہ تھا اس کا آیہ مبارکہ کا۔ اب ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ اچھا، اس پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی سائنسی حقیقت ہے۔ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ تیز روشنی کسی کی بھی آنکھوں کی بینائی کو ضائع کر سکتی ہے۔ یہ چیز آج سے 1400 سال پہلے اس میں ذکر کی جا رہی ہے، اور آج آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر آپ کو تیز روشنی میں جانے سے اور اس کی طرف آنکھیں تیز روشنی کو دیکھنے سے وہ براہ راست دیکھنے سے منع کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آنکھوں کے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ چلیں، ہم یہ تو ایک برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی ہے تو میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دوں۔ فرمان ہے جی کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے۔ اچھا، اب یہ جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے بے یقینے سے لوگ، یعنی کہ جن کا کوئی مفاد پورا ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان کی دولت حاصل کرے، لیکن وہ ہر بندے کا مزاج بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سہل پسند ہوتے ہیں، کچھ محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو یہ چاہتے تو ہے کہ ہمیں اسلام کی دولت نصیب ہو اور اسلام کے ثمرات بھی ہمیں میسر آئیں، اور آخرت کو بھی وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہاں پہ قربانیوں کی، ایثار کی، دکھوں کی، تکلیف کی بات آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ڈگمگا سے جاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو جب کوئی روشنی چمکتی ہے تو اس میں تھوڑا بہت، یعنی کہ جو مفاد حاصل ہو رہا ہے، آسانی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، لیکن جب وہ بادل جو ہے، جب بجلی کی چمک جو ہے وہ رک جاتی ہے تو پھر وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اچھا، وہ پھر کہہ رہے ہیں اس کے بعد، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے، کہ وہی جو بھی ہم نے اس پہ ذکر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سنوائی اور ان کی آنکھیں۔ اچھا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ سنوائی سے مراد ہے کہ کانوں سے سننا اور آنکھوں سے دیکھنے کا، اور یہ جو علوم کے جتنے بھی ذرائع ہیں اس میں ان دو کا بہت بڑا، مطلب سننا اور دیکھنے سے انسان کو جو علم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ جو علم کے حواس خمسہ ہیں یا علوم کے جو ذرائع ہیں، ان میں ان دو کو
بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، سننے سے اور دیکھنے سے آپ کا علم بہت بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جی کہتے ہیں کہ بھئی اگر میں یہ چاہتا، مطلب یہ ہے کہ ابھی میں ان کو یا ہم کو یہ ڈھیل دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جی، ہماری ابھی انہوں نے نہ بینائی چھینی ہے اور نہ ہی سننے کی حس ختم کی ہے۔ یہ بظاہر سننے کی حس اور دیکھنے کی حس کا ختم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے، ان دونوں کا تعلق دماغ کے اندر اس پوائنٹ سے ہے جو اس کا تجزیہ کر کے علم کی شکل کو آگے بڑھاتا ہے اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی اور حق کے اوپر پہنچنے کا جو پروسیس ہے وہ دماغ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ کوئی ابھی قدغن نہیں لگا رہی ہے، ان سے چھین نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی دی ہوئی مہلت، کب تک ہے یہ تو نہیں پتہ ہے کتنی مہلت ہے، لیکن جب تک یہ مہلت ہے ہمیں اپنے رستے کو سیدھا کر لینا چاہیے۔ خالی اسلام نے یہ، میں وہ یہود کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ یہود کے ساتھ تو یہ تھا، اہل جو یہود تھے وہ اس میں ایک پہلے اس گروہ کا ذکر آیا تھا جو منافقین تھے، اور ایک یہ تھے جو چاہتے تھے اسلام کے ساتھ چلنا، لیکن یہ تھوڑی سی آسانیوں والے سہل پسند بھی تھے اور تکلیفوں سے دور بھاگتے تھے، لیکن یہ ہمارے تک بھی آیت پہنچ رہی ہے۔ ہم بھی جو چن کے اسلام کی چیزوں کو، مطلب ہماری پسند کی جو ہوتی ہیں، ہم اس میں تو کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا اس میں داخل ہو جائے، اور وہ ہم کر لیتے ہیں، اور جب کوئی قربانی کی، احصار کی، جب وہ احکامات آتے ہیں تو ہم آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی مہلت ہے کہ ہم اس کو ٹھیک طرح سے اپنے آپ کو اسلام میں کے اندر ڈھال لیں، تو یہ ہمارے حق میں، آخرت میں، ہماری اس زندگی میں یہی بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔